الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسانی سماج کو 4 مرحلوں میں بنایا ہے. ایک مرحلہ فرد کا ہے، دوسرا مرحلہ خاندان کا ہے، تیسرا مرحلہ معاشرے کا ہے اور چوتھا مرحلہ ریاست کا ہوتا ہے. ان 4 چیزوں سے سوسائٹی ایک نظام وجود میں آتا ہے. اسلام میں اور مغربی سوچ کے درمیان فرق یہ ہے کہ مغرب کے ہاں بنیاد انسانی سماج کی وہ فرد ہے، انڈیویجولزم، انفرادیت یا فرد. اسی وجہ سے وہاں خاندان کو اہمیت نہیں دی جاتی. آپ کو بنے ہوئے خاندان نہیں ملیں گے، افراد ملیں گے. خاندان منتشر ہے. ایک مغربی ملک کا سفر ہوا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر شادیاں اکثر 3 سال سے زیادہ وقت شادی کا نہیں گزرتا کہ طلاق ہو جاتی ہے. انفرادیت اور فرد کا مزاج ہے، تنہا رہنے کا مزاج ہے. ابھی برازیل کا جب سفر تھا تو برازیل کے سفر میں جس برازیلی نوجوان سے ملاقات ہوتی تھی اس کی عمر 30 برس 35 برس ہوتی تھی یا 40 برس. وہ اپنے فلیٹ میں اپنے گھر میں تنہا وقت گزار رہا ہے. شادی تھی، ختم ہو گئی. خاتون جو ہے وہ اپنے فلیٹ میں اپنے گھر میں تنہا وقت گزار رہی ہیں، الگ ہے، اکیلے ہیں. یہ مزاج ہے مغرب کا کہ اس کی بنیاد فردیت ہے اور اسلام کی بنیاد خاندان ہے. اس لیے مغرب اور ہماری سوچ کا ٹکراؤ ہوتا ہے. وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں، ہمارے نظام کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نظام کا فلسفہ کھوکھلا ہے. پورے انسانی سماج کی بنیاد شریعت نے اور اسلام نے فرد پر نہیں رکھی، خاندان پہ رکھی ہے. مضبوط خاندان بنانا شریعت کا تقاضا بھی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی میں سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے دنیا کے اندر کثیر انسانوں کو پھیلا دیا. تو خاندان مرد اور عورت سے بنتے ہیں، میاں بیوی سے. خاندانوں کو باقی رکھنا، رشتوں کو محفوظ رکھنا، جوڑے رکھنا شریعت کا تقاضا ہے. جہاں رشتے بکھرنے لگتے ہیں، محبت نفرتوں میں بدلنے لگتی ہیں، تعلقات ختم ہونے جا رہے ہوتے ہیں، وہ شریعت کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے، جس کے سبب سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات ختم ہوتے ہیں. خاندان کیسے مضبوط ہو جائیں؟ تعلقات گزرتے دنوں کے ساتھ مضبوطی کی طرف چلے جائیں. اس کی کیا بنیادیں ہوتی ہیں؟ خاندانوں کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ افراد آپس میں کس طرح جڑتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ایثار اور قربانی ہے. اپنی ضرورت کو دبا کر دوسری کی ضرورت کو پورا کرنا. ایک ہی گھر میں بہت سارے افراد رہتے ہیں، شوہر چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، میری نیڈ پوری ہونی چاہیے.
بیوی کہتی ہے سب سے پہلے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. یہ مزاج پھر آگے اولاد میں منتقل ہوتا ہے. ایک بھائی کہتا ہے سب سے پہلے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے, میری خواہش پوری ہونی چاہیے. دوسرا بھائی کہتا ہے میری خواہش پوری ہونی چاہیے. جب خاندان ان بنیادوں پر پروان چڑھتے ہیں تو نفرتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ایک وقت آتا ہے یہ مودت, یہ محبت شدید نفرت میں بدل جاتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میری خواہش پوری ہو. اور ایک دوسرا جذبہ یہ ہے کہ میری خواہش بعد میں پوری ہو, میری بھائی کی خواہش اور ضرورت پہلے پوری ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ایثار. یہ مزاج خاندانوں سے آگے سماج میں بھی آتا ہے. جہاں ٹریفک جیم ہو جائے تو وہاں دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نکل جاؤں کسی طرح, میں کسی طرح یہاں سے نکلوں, کوئی اور نکلے یا نہ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی ایثار اور قربانی پر, کہ ہماری ضرورتیں بعد میں پوری ہوں, بھائیوں کی ضرورتیں پہلی پوری ہو جائیں. اس کی وجہ سے پھر ایسا خاندان, ایسا معاشرہ, ایسی ریاست وجود میں آتی ہے جس کی مثال دنیا عالم میں نہیں ملتی. لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس انداز سے کہ پورے کے پورے ملک اسلام میں داخل ہو گئے, تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. آج ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں اپنی بات پہنچانے کے, ابلاغ کے بے شمار وسائل ہیں ہمارے پاس. آج یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کے کسی کونے میں بات پہنچا سکتے ہیں. ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے, ابلاغ کے وہ ذرائع نہیں تھے, طاقت کے ذرائع نہیں تھے. بہت سادہ ذرائع سے جب ملکوں میں داخل ہوئے پورے ملک اسلام میں داخل ہو گئے. کسی ایک آدمی کو مسلمان بنانا کتنا مشکل, کتنے اس کے مساوس, کتنے اس کے مسائل, کتنے اس کے سوالات. وہ لوگ حضرات صحابہ کرام کی ایثار اور قربانی کو دیکھتے تھے. یہ جو ایثار اور قربانی ہے, اپنی ضرورت کو دبا کر بھائی کی ضرورت پہلے پوری کرنا, اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں, اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی چونکہ تربیت فرمائی تھی, اس تربیت کے نتیجے میں ایثار اور قربانی کے ایسے واقعات سامنے آئے کہ تاریخ میں پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس وقت مہاجرین کا آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. مہاجرین ہر چیز چھوڑ کر قسم پرسی کی حالت میں, زمینیں جائیدادیں, مالدار لوگ تھے, نہ زمینیں ملی نہ جائیدادیں ملی, وہ سب کچھ وہاں رہ گئی, اور مال پیسہ بھی وہاں رہ گیا. صرف اپنی جانیں بچا کر دو دو تین تین افراد خاموشی سے نکلے, راتوں کو نکل کر پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخات مہاجرین کے ساتھ قائم انصار کے ساتھ قائم فرمایا. مواخات قائم ہوا. انصار میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو مہاجر صحابی پہنچا ہے مدینہ المنورہ, یہ کسی طرح میرے گھر میں قیام پذیر ہو جائے. تو اتنے زیادہ لوگوں کا مطالبہ ہوتا تھا کہ قرعہ اندازی کرنی پڑتی تھی کہ کس کے گھر یہ جائیں گے, یہ مہاجر صحابی کس کے گھر جا کے رہیں گے. رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے گھر کے شریک کہلائیں گے, ان کی جائیداد میں بھی شریک کہلائیں گے, ان کے مال میں بھی شریک کہلائیں گے. ٹھہرنے کا مطلب یہ تھا ہر انصاری کی خواہش تھی کسی طرح میرے پاس آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تقسیم فرما دیا. مہاجرین انہی کے گھروں میں رہتے تھے, انہی کی زمینوں میں کام کرتے تھے, نفع برابر کا دونوں میں برابر شریک ہو جاتا, برابر میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اللہ جل شانہ نے جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کا مال عطا فرمایا, جب یہ علاقے فتح ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو بلا لیا, سب آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو تجاویز ہیں, یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے. میرے پاس دو تجاویز ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ مہاجرین تمہارے گھروں میں رہتے ہیں, تمہاری زمینوں پہ کام کرتے ہیں, یہ سارا مال اگر میں ان میں تقسیم کر دوں,
یہ اپنی زمینیں الگ لے لیں، تمہارے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں، دوسرے گھروں میں جا کر رہ لیں، اپنے گھر بنا لیں۔ اور دوسری تجویز یہ ہے کہ یہ مال تم سب لوگوں میں برابر تقسیم کرو، انصار میں بھی اور مہاجرین میں بھی، اور پھر مہاجرین اسی طرح تمہارے گھروں میں رہتے رہے اور تمہاری زمینوں میں کام کرتے رہے۔ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما سرداران انصار کھڑے ہوئے، ایک اوسی ہے، ایک خزرجی ہے۔ یا رسول اللہ کسی تجویز بھی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سارا مال اپنے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم کریں، اور اس کے باوجود وہ ہمارے گھروں میں رہے، ہماری زمینوں میں کام کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما دے، ولی ابناء الانصار، ان کی اولادوں کی بھی مغفرت فرما دے، ولی ابناء ابناء الانصار، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما دے، ولی نساء الانصار، ان کی عورتوں کی مغفرت فرما دے، ولی جیران الانصار، ان کی پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے، ولی خدام الانصار، ان کی کام کرنے والے خدام کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جو پہلے سے اس مال فے کے بڑے حقدار ہیں، وہ لوگ جو پہلے سے مدینہ المنورہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اخلصوا فی ایمانہم، والایمان کا معنی یہ ہے تمکنوا فی ایمانہم، اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا أُوتُوا، جو کچھ آپ نے مہاجرین کو دیا اس کے بارے میں ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہے، کچھ نہیں ان کے دل میں۔ اللہ نے ان کے قلوب کی گواہی دی، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہے، دل سے کہہ رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، چاہے یہ خود افلاس میں کیوں نہ ہو، بھوکے کیوں نہ ہو، یہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بحرین جب مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال تو مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ جب بحرین فتح ہوا، آپ نے انصار کو بلایا، فرمایا پہلا مال سارا مہاجرین کو دے دیا، میرا دل چاہتا ہے اب میں یہ سارا بحرین کا مال تمہیں دے دوں۔ تو انصار کا جواب بڑا عجیب تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس وقت تک یہ مال نہیں لیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ مہاجرین کو شریک نہیں کریں گے، ہم نہیں لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو شریک کیا، دونوں میں مال تقسیم ہوا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے۔ معاشرہ اس بنیاد پر قائم تھا۔ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آئے تو آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا کہ میرے ہاں مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کچھ گھروں میں کچھ ہے تو اکرام میں بھیج دیا جائے، ان کی مہمان نوازی کر دی جائے۔ تمام ازواج مطہرات سے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ تمام گھروں سے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے مجلس میں ہی فرما دیا کہ یہ مہمان ہے، کوئی ان کو گھر لے جائے، ان کی ضیافت کر دے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ یہ مہمان مجھے دے دیں، تنگی کا زمانہ تھا، اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی سے جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنی، لا یدخریہ لا تدخریہ، کوئی چیز نہیں رکھنی چھپا کے۔ وہ کہنے لگی تھوڑا سا کھانا ہے تو عیمتن، تھوڑا سا کھانا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، مہمان کو بلاتے ہیں، بچوں کو پہلے سے سلا دیتے ہیں بہلا کر، مہمان کو بلاتے ہیں، جب دسترخوان پہ مہمان بیٹھ جائے، کیونکہ کھانا اسی کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، اور ہم اس کے سامنے نہ کھائیں تو اس کو بڑی تنگی ہوگی۔ تو جب وہ بیٹھ جائیں گے کھانے کے لیے تو میں اٹھوں گی اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دوں گی، تو یہ مہمان کھانا کھا لے، اس کو احساس نہ ہو کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا اس کے ساتھ۔ جب مہمان بیٹھ گئے، خاتون اٹھی، انہوں نے چراغ کو بجھا دیا۔ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میزبان کھانے میں شریک ہے کہ نہیں، اور صرف مہمان نے کھانا کھایا، گھر کے کسی فرد نے نہیں کھایا، بھوکے سوئے۔
صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اور قرآن کی آیات نازل ہو گئیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اندھیرے میں چھپ کے ساتھ کام کر رہے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی شان یہ ہے کہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر اگرچہ خود بھوکے کیوں نہ ہو. یہ جو ایثار ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ قلب میں یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میرے بھائی کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے، میں تو خاندان کی طرف آنا چاہوں گا. میری بہن کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے، میرے چھوٹے بھائی کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے. چھوٹا بھائی سوچ رہا ہے بڑے بھائی کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے. یہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب دل میں ہمدردی اور اخوت ہو. دوسرا، دنیا سے بے رغبتی ہو. دنیا سے بے رغبتی ہو تو یہ کیفیت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. دنیا کے بارے میں جس دنیا کے بارے میں ہم جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ہر وقت، اس کے چند مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. اس کا فائدہ اتنا ہمیں ہونا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس کی 5 اس کے رخ ہیں. چھٹا رخ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. 6 رخ اللہ نے اس کے بیان کیے ہیں. یہ کھیل کود ہے، بچپن کا زمانہ کھیل کود میں گزرتا ہے. سارا دنیا کی زندگی کا کھیل کود سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں بچپن میں. دوسرا، یہ زینت کی چیز ہے. جوانی میں سجنے اور سنورنے میں وقت گزر جاتا ہے. اپنے آپ کو سجاتے رہو، خوبصورت بناتے رہو تو یہ وقت گزر جائے گا، زینت ہے. اور پھر آگے وتفاخر بینکم، تھوڑا سا مال کما لیا ہے، اب ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، میری چیز اچھی ہے اس سے. اور 5ویں چیز، جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر بیٹھ کے کثرت جتاتے ہیں، میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس یہ ہے. یہ زندگانی اسی میں گزر جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مرحلہ نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرص کو بھی بیان فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا. کسی ابن آدم کو اگر 2 وادیاں سونے کی یا مال کی دے دی جائیں، وہ تیسری کے چکر میں رہتا ہے. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی، قبر کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. حرص بڑھتی ہے. اگر یہ مال اوروں پہ لگانے کا شوق پیدا ہو جائے، بھائی کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اس کی زندگی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں. کیسا خوش قسمت وہ معاشرہ ہوگا جس کا فرد، خاندان، پورا معاشرہ دوسری کی ضرورت کی فکر میں لگا ہوا تھا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے. کیا مددیں ان کے ساتھ ہوں گی، کیا اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہوگی. ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے تکلیف دور کر دے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامت، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو تکلیفیں آخرت کی ہوں گی وہ دور فرما دیں گے. مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بھائی کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے. بچپن سے یہ مزاج والدین بنائیں گے بچوں کا، بیٹا بہن کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے، اس کی جوتی پہلے خرید لی جائے، اس کے کپڑے پہنے آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مزاج بچپن سے تربیت دینی ہے بچوں کی، بچوں کو اس پر تیار کرنا ہے. یہ معاشرے کے بہترین افراد ہیں، خاندانوں کو جوڑنے والے ہیں. یہ خاندان جوڑ لیں گے. جب یہ خاندان جوڑ لیں گے، اگر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو ایثار اور قربانی یہ وہ خوبیاں ہیں جس سے افراد جڑ جاتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، معاشرہ جڑتا ہے. آخری بات عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اصحاب کی تربیت فرمائی تھی، وہ اس مقام تک لے گئے تھے ان کو
جنگ یرموک کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا کتابوں میں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے دوڑا میدان کی طرف، اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا. زندوں میں تو ملے نہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ شہداء میں ہیں. میں وہاں چلا گیا، لاشیں بڑی ہوئی تھیں. تو مجھے اپنے چچا زاد بھائی کی کراہنے کی آواز آئی. میں پانی لے کے قریب پہنچا تو اس وقت اور انہوں نے اشارہ بھی کیا مجھے پانی پلاؤ. وہ جو موت کا وقت، پھر شدت کی پیاس، انسان تصور نہیں کر سکتا. کون سا اثار، کون سی قربانی، آخری سانس ہے، آخری سانس ہے، زندگی کی ڈور ٹوٹنے والی ہے. میں پانی پلانے لگا ہوں تو ساتھ بھرا کوئی زخمی کر رہا، مجھے کہنے لگے ادھر اشارہ کیا، پہلے اس کو پلاؤ. میں پانی لے کر ادھر بڑھا تو دوسرے زخمی نے اشارہ کیا تیسرے کی طرف، کو تیسرا زخمی کر رہا، ادھر چلے جاؤ. میں تیسرے زخمی کی طرف پہنچا، میرے جانے سے پہلے وہ شہید ہو چکے تھے. میں بھاگ کر دوسری کی طرف پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. جب میں اپنے چچا زاد کی طرف پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. زندگی کے آخری سانس ہے اور آخری سانسوں میں بھی احسار ہے. کیا تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجمع پر، کیا اثر ہے اس کا، کیا مدد اس معاشرے کے ساتھ اللہ نے فرمائی ہے. ہم یہ سب چاہتے مدد ہمارے ساتھ ہو. فرد بھی چاہتا ہے، خاندان بھی چاہتا ہے، معاشرہ بھی چاہتا ہے، ریاست بھی چاہتی ہے، لیکن ساری بنیادی احسار ہمدردی پر کھڑی ہوں گی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ میرا دائرہ اگر میرے خاندان تک ہے تو میں اپنے خاندان پر اس پر محنت کروں، اپنے بچوں پر محنت کروں، یہ خوبیاں ان کے اندر پیدا کی جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں دکھائیں گے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.